دعوت دے رہے ہیں اللہ تیرا عذاب برستا کیوں نہیں؟ دیکھ ہم ننگے ہو رہے ہیں، دیکھ ہم شراب پی رہے ہیں، دیکھ ہم فلم سٹاروں کا استقبال کر رہے ہیں، دیکھ ہم نے ماکرون کو بلایا تیرے ملک میں، اس جزیرۃ العرب میں۔ تبلیغ جماعت نے گشت کر کر کے کانوں میں اللہ کی توحید ڈالی، نبی کی سنت کی محبت ڈالی اور صحیح اسلام کے طریقے کو بتایا۔ جب ملک ٹوٹے گا، جب اللہ کی طرف سے بجلیاں کوندیں گی، جب آندھیاں آئیں گی، جب سیلاب آئے گا، جب انگارے برسیں گے، سن لے دنیا کے ظالم، آج کا امریکہ، آج کا روس، آج کا چین، آج کا یورپ، آج کی تمام باطل طاقتیں، آج کے کافر، آج کے مشرک، آج کے ظالم، آج کے ستمران اور ان کا ساتھ دینے والے مجرم اور خبیث عرب کے حکمران جو ساتھ دے رہے ہیں، جو امریکن بلاک میں ہیں یا رشین بلاک میں ہیں یا یورپ کے تلوے چاٹنے والے مجرم ہیں یا صہیونیوں سے مدد لیتے ہیں یا عیسائیوں کی مدد کے منتظر ہیں، ان سے ہتھیار لیتے ہیں، ان سے سامان لیتے ہیں، گھر کا ساز و سامان یوروپین، ان کے قالین یوروپین اور ان کے گھر کی ہر چیز وہ ہے جس پر سکہ لگا ہوا ہے کفر کا، شرک کا، بے ایمانی کا، ظلم کا۔ جو لوگ بھی ان کے سہارے جی رہے ہیں، سن لے سعودی حکومت والے، سن لے امارات کی حکومت والے، سن لے مصر کی حکومت والے، سن لے دنیا میں جتنی بھی ظالم حکومتیں ہیں، جتنے بھی ظالم حکمراں ہیں، وہ سارے مجرم سن لیں کہ ان کو شکست ہونی ہے، یہ سن لیں کہ انہیں مغلوب ہونا ہے، یہ سن لیں کہ ان پر عذاب آنا ہے، یہ سن لیں کہ ان کی پکڑ ہونی ہے، اور اللہ مدد کرے گا نبی کو ماننے والوں کی، نبی کی دعوت دینے والوں کی۔ سن لے سعودی حکومت والے کہ اللہ تبلیغی جماعت کی مدد کرے گا، اس کی نصرت فرمائے گا، اسے غالب کرے گا۔ وہ ان لوگوں میں ہیں جن کے بارے میں فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایمان والے ہیں، ان کا ایمان اللہ پر ہے اور وہ اسی کی تبلیغ کرتے ہیں۔ وہ مجرم وزیر جو اسلامی امور کا سعودی وزیر ہے، وہ مجرم، وہ بدقسمت، وہ ذلیل، وہ جو یہ کہتا ہے کہ ان پر پابندی لگا دی جائے گی، جو یہ کہتا ہے اور خطبہ وہ لکھواتا ہے اور پڑھواتا ہے جزیرۃ العرب کی مساجد میں، جس میں کہتا ہے وہ جاہل ہیں، وہی ہیں جو علم کی تلقین کر رہے ہیں، وہی ہیں جو ذکر کی تلقین کر رہے ہیں، وہی ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ اور کلمہ محمد الرسول اللہ سے بات شروع کرتے ہیں۔ ان کے ہاں 6 نمبروں میں سب سے پہلا نمبر لا الہ الا اللہ کی تلقین ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی قانون ساز نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں۔ وہ ہے جن کی توحید سب سے زیادہ طاقتور ہے، جو توحید سعودی حکومت کی مدرسوں میں اور کالجوں میں پڑھائی جاتی ہے، وہ مری ہوئی، تھکی ہوئی، بیمار توحید ہے، وہ کینسر زدہ توحید ہے۔ وہ توحید ایسی ہے جس میں سجدہ امریکہ کو ہوتا ہے، جس میں سجدہ ٹرمپ کو ہوتا ہے، بائیڈن کو ہوتا ہے، جس میں ماکرون کے ساتھ دوستی ہوتی، نبی کے دشمن کے ساتھ اور صحابہ کرام کے دشمن و مجرم کے ساتھ، جو اسلام کو گالی بکتا ہے، رسول کو گالی بکتا ہے، وہ مجرم مکرون، وہ ان کے ہاں مقدس ہے، وہ ان کے ہاں استقبال کا مستحق ہے، اس سے معاملات ہوتے ہیں، اس سے معاہدے ہوتے ہیں۔ ان کے معاہدے نتنیاہو مجرم صہیونی سے ہوتے ہیں، ان کے معاہدے بنت سے ہوتے ہیں، ان کے معاہدے برطانیہ اور فرانس اور جرمنی کے ظالم اور مجرم اور صہیونی اور صلیبی حکمرانوں سے ہوتے ہیں۔ وہ ان کے تلوے چاٹتے ہیں، وہ ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں، وہ ان کا اقتدار مانتے ہیں، وہ اپنے اقتدار کو ان کے اقتدار سے جوڑتے ہیں، بلکہ ان کا اقتدار ان کے بلبوتے پر قائم ہے، ان کی حفاظت سے قائم ہے، ان کی کفالت سے قائم ہے۔ وہ ہیں جو ان کو سہارا دے رہے ہیں، وہ ان کو ہتھیار دے رہے ہیں کہ یمن کے عوام کو مارو، وہ ان کو ہتھیار دے رہے ہیں کہ مصر کے مسلمانوں کو مار دو، لیبیا کے مسلمانوں کو مار دو۔ یہ ہتھیار جو ان کو دیے جاتے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مسلمان جماعتوں کے خلاف، دینداروں کے خلاف، نبی کے راستے پر چلنے والوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ یہ وہ مجرم ہیں جو انبیاء کے دشمن، جو آخری نبی کے دشمن، جو نبی کی سنتوں کا خاتمہ کرنے والے اور جو نبی کے نظام کو ختم کرنے والے، وہ سودی، وہ مہاجنی
وہ امریکہ اور یورپ کے سود کے نظام کو ملک میں برپا کرنے والے، ان کے سیاسی نظام کو برپا کرنے والے، معاشیات میں جو ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے، جو ان کی خدمت میں تیل بھی پیش کرنے والے اور نذرانے پیش کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو واقعہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اور نبی کے راستے پر چلنے والوں کے دشمن ہیں، اور جس توحید کا یہ حوالہ دیتے ہیں یہ وہ توحید ہے جو ان کو یہ سکھاتی ہے کہ ایک ملغوبہ دین ابراہیمی کے نام سے، جس میں حضرت ابراہیم کو بھی بدنام کیا جائے، عیسائیت، یہودیت اور اسلام، سعودی اسلام، ان تینوں کا مثلث ایک ایسا معجون مرکب تیار کیا جا رہا ہے کہ جس میں ایک طرف تثلیث بھی ہوگی اور ایک طرف اللہ کی گستاخی یہودیوں کی بھی ہوگی اور ایک طرف مسلمانوں کا مرا ہوا رسمی اسلام بھی ہوگا، جس اسلام کا راستہ امریکہ طے کرے گا، یورپ طے کرے گا، جس میں قرآن پاک کی بہت سی آیتوں کو کورس سے نکال دیا گیا ہوگا، جس میں پابندی ہوگی کہ حرمین میں وہ آیتیں بھی نہ پڑھی جائیں، نہ دہرائی جائیں، ان کے تذکرے و چرچے نہ ہوں، جس میں ان کا حاکم، ان کا ایک ایسا کمینہ حاکم اعلان کہے گا، علل اعلان کہے گا کہ ہم حدیثوں کو نہیں مانتے، وہ حدیثوں کا انکار کرے گا، اور سارے اس کے مولوی، اس کے تنخواہ دار سر جھکا کے کھڑے ہوں گے اور وہ یہ کہتے رہیں گے کہ آمنا وصدقنا، ہم تو تجھ پر ایمان لائے، ہم نے تو تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، تو ہمارا امیر المؤمنین ہے، تو حاکم المسلمین ہے، اور تو ہے جس کے ساتھ ہم نے عہد و پیمان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس حکومت نے یہ سمجھا کہ وہ تبلیغی جماعت کو اور اخوان کو اور حماس کو اور اتحاد العلماء کو ضرب دے گی اور ان کو چوٹ دے گی، اور جو بھی جاہلیت کے خلاف کھڑے ہیں، جو شرک کے خلاف کھڑے ہیں، جو کفر کے خلاف کھڑے ہیں، جو دنیا کے ظلم کے خلاف کھڑے ہیں، انہیں کچل دیا جائے گا، انہیں مار دیا جائے گا، انہیں جیل کی کوٹریوں میں سڑا دیا جائے گا، چاہے وہ صفر الحوالی جیسا علامہ وقت ہو، چاہے سلمان العودہ جیسا عالم جلیل ہو، اور چاہے وہ صالح آل طالب جیسا امام حرم ہو، کوئی بھی ہو، اس سے بحث نہیں۔ جو بھی اسلام کی بات کرے گا، جو اللہ کی صفات اور ذات کی بات کرے گا، اس کے لیے جیل کی کوٹری ہے۔ جو بات کرے گا صلیبیت کی، صہیونیت کی اور سعودی اسلام کی، اس اسلام کی جو محرف ہے، وہ اسلام جو کینسر زدہ ہے، وہ اسلام جو سنتوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہے، وہ اسلام جو نبی سے ہٹانا چاہتا ہے، وہ اسلام جو نبی کے گستاخ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اسلام جو شرک کے اڈے بنانے کی تیاریاں بھی کر رہا ہے، بلکہ اسی کے جزیرۃ العرب میں وہ کام اسی کے اتفاق کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن میں کہہ دیا گیا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ۔ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ پیغمبروں کی نصرت ہوتی رہی اور پیغمبروں کے راستے پر چلنے والوں کی نصرت ہوگی، جو بھی مضبوطی سے اس پر قائم ہوں گے، جو ہر فرد کو سنت کی دعوت دیتے ہیں، جو مسجد لاتے ہیں، سنتوں پر عمل کراتے ہیں، مسجد میں داخلے کی سنت اور خارج ہونے کی سنت اور تحیت المسجد کی سنت اور نوافل اور سنن راتبہ کا اہتمام اور فرائض کا اہتمام اور گھر جانے کی سنت اور نکلنے کی سنت اور بازار میں داخل ہونے کی سنت اور وہاں سے باہر نکلنے کی سنت، جو ہر سنت کا اہتمام کرتے ہیں، حضور کی ہر دعا کی تلقین کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، جو اسلام میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اسلام کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، جو نبی سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں، جو نبی کے لیے فنا ہیں اور جو اللہ کی توحید میں فنا ہیں، کہ ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ ان کی ہر تقریر کا پہلا کلمہ ہوتا ہے، ان کی ہر تلقین کا پہلا کلمہ ہوتا ہے، ان کا ہر درس اسی سے شروع ہوتا ہے، توحید سے شروع ہوتا ہے۔ اب جو ظالم، جو مجرم، جو خبیث، جو کمینے یہ کہتے ہیں کہ وہ جاہل ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ شرک میں مبتلا ہیں، اور یہ کہتے ہیں وہ شرک و بدعت کی دعوت دیتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور پھر دکھاتا ہوں، یہ خطبہ جو تقسیم کیا گیا اور مسجدوں میں یہ جھوٹ بلوایا گیا، یہ افتراء پردازی کی گئی
کتنے ایسے امام ہوں گے جو اتنے بڑے جاہل نہیں ہوں گے کہ وہ نہ جانتے ہوں کہ یہ جماعت کس دعوت پر قائم ہے، اور آج سے نہیں 100 سال سے دعوت دے رہی، اور ملک کے ملک ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، اور لاکھوں کروڑوں انسان ہیں جن کو سنت کا راستہ اس جماعت کے ذریعے ملا ہے، سنت کا ذوق ملا ہے، اور جنہوں نے مساجد کو آباد کیا اور مدارس کو آباد کیا اور خانقاہوں کو آباد کیا، اور جو اللہ والے بنے، جن کو اولیاء اللہ کہنا بالکل بجا ہے، ان کے خلاف اس طرح کی فتوی بازی اور اس طرح کی خطبے بازی سے اگر سعودی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ اسلامی آواز کو دبا دے گی اور وہ اسلامی جماعتوں کا خاتمہ کر دے گی اور وہ اپنی صہیونیت اور صلیبیت اور سعودیت کے مثلث کو آگے بڑھائے گی اور عیسائیت اور یہودیت اور اسلام کا جو معجون مرکب دین ابراہیمی کے نام سے بنایا گیا اس کو چلائے گی، اور جو یہ سمجھتی ہے کہ وہ حماس کے خلاف فتوے صادر کر کے اور دہشت گرد اسے کہہ کر وہ اسرائیل سے دوستی کرے گی اور اسرائیل سے ہر فلسطینی کو نکلوا دے گی، اور جو یہ سمجھتی ہے کہ بیت المقدس کو وہ ہیکل دجالی بنا دے گی اور وہ سنچری ڈیل کر کے تمام فلسطینیوں کا اخراج فلسطین سے کروا دے گی، جو اسی راستے پر آگے بڑھ رہی ہے اور چل رہی ہے، اس سعودی حکومت کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اسے شکست سے دوچار ہونا ہے، اسے تباہ ہونا ہے، اس کا انجام بہت برا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، تھوڑا سا خاموش ہو جائیے، ذرا الگ رہیے، ان سے مت بھیڑیے اور ان سے مت الجھیے، بس انتظار کیجئے۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، دیکھتے رہیے، یہ بھی دیکھ لیں گے، دیکھتے رہیے، یہ بھی دیکھ لیں گے۔ کیا ان کو جلدی ہے؟ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا ان کو جلدی ہے کہ عذاب جلدی آئے؟ دیر ہو رہی ہے، اس لیے مستیوں میں ہے، اس لیے شراب و کباب میں ہے، اس لیے یہ ناچ و گانے کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں اللہ تیرا عذاب برستا کیوں نہیں؟ دیکھ ہم ننگے ہو رہے ہیں، دیکھ ہم شراب پی رہے ہیں، دیکھ ہم فلم سٹاروں کا استقبال کر رہے ہیں، دیکھ ہم نے ماکرون کو بلایا تیرے ملک میں، اس جزیرۃ العرب میں، جہاں نبی نے اپنی تعلیمات نافذ کی اور یہ فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو مشرکوں کو یہاں سے نکال دینا۔ اے مسلمانوں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سن لیجئے، آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا ماکرون ہمیں عزیز ہے، وہ ہمارے سروں پر ہے، ہم اس سے معاہدے کریں گے جو آپ کے خلاف ہوگا، جو آپ پر ایمان لانے والوں کے خلاف ہوگا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس سے معاہدہ کر رہے ہیں، پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں، ہمیں اب کوئی شرم نہیں ہے، ہمیں اب کوئی حیا نہیں ہے، اب ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ہمیں اسی رخ پر آگے بڑھنا ہے، ہم ہر ناکردنی کر کے رہیں گے، ہمیں عذاب کی جلدی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا تو ہم کہتے ہیں لاؤ دکھاؤ اس عذاب کو، اور میں أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا ہمارے عذاب کی انہیں جلدی ہے؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جنہیں سمجھایا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، تبلیغ جماعت نے گشت کر کے کانوں میں اللہ کی توحید ڈالی، نبی کی سنت کی محبت ڈالی اور صحیح اسلام کے طریقے کو بتایا، ان کی بات جو نہیں سن رہے ہیں ان پر پابندی لگا رہے ہیں، ان پر الزام لگا رہے ہیں، ان کو جاہل بتا رہے ہیں، ان پر شرک اور بدعت کے فتوے ظاہر کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جب ان پر عذاب آئے گا، جب ملک ٹوٹے گا، جب اللہ کی طرف سے بجلیاں کوندیں گی، جب آندھیاں آئیں گی، جب سیلاب آئے گا، جب انگارے برسیں گے، تو وہ صبح ان ظالموں کے لیے بڑی خطرناک ہوگی، بڑی سخت ہوگی، بڑی بھیانک ہوگی، جن کو بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا، کہنے والوں نے کہہ دیا، حجت تمام کر دی گئی۔ وَأَبْصِرْ، پھر دوبارہ فرمایا وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھتے رہیے، یہ بھی دیکھ لیں گے۔ میں نے کہا تھا اور پھر کہتا ہوں، خدا کی قسم ان پر عذاب آئے گا کہ نبی کے گستاخ کا جو اعزاز کرے گا نبی کے ملک میں۔ یاد رکھو یہ آل سعود کا ملک نہیں ہے، اس لیے سعودی عرب مت کہا کرو۔ اے ملاؤ، اے جاہلو، اے صافیو، اے سوشل میڈیا چلانے والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم سعودی عرب بولتے ہو، ماضی کے لیے بھی یہی لفظ بولتے ہو اور حال کے لیے بھی۔ یہ جزیرۃ العرب ہے،
یہ محمد عربی علیہ السلام کا ملک ہے، یہ اسلام کا حرم ہے، اس کی نسبت اس مجرم قبیلے کی طرف نہ کرو جو یہودی نواز ہے، جس کو یہودیوں نے جنم دیا، جس کے یہودیوں سے تعلقات ہیں۔ ان سے دور رہو، دستبردار رہو، ان سے نفرت کرو اگر اللہ کا تقرب چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری مغفرت ہو تو ان سے نفرت کرو، ان کے خلاف بولو، ان کے خلاف تحریک چلاؤ، اور یقین رکھو وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، دیکھتے رہیے، یہ بھی دیکھ لیں گے، یہ بھی دیکھ لیں گے۔ وقت ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، یہ ڈھیل دی جا رہی ہے، اور ان مجرموں کو اللہ ضرور بے ضرور پکڑے گا، قسم بخدا پکڑے گا۔ لکھ لیجئے، میں تمام مشاہدین سے اور سننے والوں سے کہہ رہا ہوں، ڈائریوں میں لکھ لو، آج کی تاریخ کے حوالے سے لکھ لو، اور تم دیکھ لینا اپنی آنکھوں سے کہ ان پر کس کس طرح کا عذاب مسلط ہوگا۔ میں نہیں جانتا کب ہوگا، لیکن ہو کر رہے گا۔ یہی قرآن کی ہر آیت بتاتی ہے، یہی حضور کی حدیثیں بتاتی ہیں، یہی حضور کی سیرت بتاتی ہے۔ اس لیے اس پر یقین رکھو، اور اسی یقین کے ساتھ اپنی یہ زندگی گزارتے رہو اور پڑھتے رہو۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سلامتی ہو ان پر جن کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دے کر بھیجا، اور پھر ان پر بھی سلامتی ہو جو ان کے راستے پر چلتے رہے، جو ان کی دعوت دیتے ہیں، جو ان کا نام لیتے ہیں، ان کا علم سناتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں، اپنی بات نہیں کہتے، قرآن کی بات بتاتے ہیں، اپنی بات نہیں کہتے، اور لوگوں کو سنت کا عادی بناتے ہیں، مشقیں کراتے ہیں۔ اور ان کا تعلق کسی امریکہ سے نہیں، کسی روس سے نہیں، کسی ملحد ملک سے نہیں، ان کا تعلق اللہ سے ایسا ہے کہ ہر وقت زبان پر ان کے ذکر رہتا ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ سب سے زیادہ وہ یہ ذکر کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ توحید کے سرشار ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ توحید میں فنا ہوتے ہیں، اور اس میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور یہی بندے، ان پر جو ظلم کیا گیا، ان کے خلاف جو باتیں کی گئیں، یہی لوگ ذریعہ بنیں گے اس آل سعود کے خاتمے کا۔ اور پھر وہ دیکھ لیں گے آل سعود کے یہ فرشتوں کی دہشت گردی ہے، یا اللہ کے عذاب کی دہشت گردی ہے، یا ان کی اپنی ایسی دہشت گردی ہے جو ان پر پلٹ گئی اور اسی نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور پھر وہ تباہی ہوگی جو ماضی میں قوموں کی ہوئی، خاندانوں کی ہوئی، اور مختلف جتھوں کی ہوئی، وہی تباہی ہے جو انتظار کر رہی ہے۔ کاش ہوش میں آ جائیں، کاش ہوش میں آ جائیں، ورنہ بہرحال دیکھنے والے سب دیکھ لیں گے۔ جو ان کی تائید آج بھی کر رہے ہیں اتنے جرائم کے بعد اور اتنی بے حیائیوں کے بعد، اور نبی پاک کے ملک میں مکرون جیسے مردود اور خبیث کو بلانے کے بعد، اور اسرائیل کے حکمرانوں سے چھپ کر اور کھل کر ملنے کے بعد، اور ٹرمپ کے ساتھ اور اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کے ساتھ ناچنے کے بعد، اور اس ناچنے کے منظر کے مظاہرے کے بعد، جو اس سب کے باوجود ان کی تائید کر رہے ہیں اور باتیں بنا رہے ہیں اور تعویلیں کر رہے ہیں، خدا کی قسم وہ بھی عذاب سے بچیں گے نہیں، وہ بھی اللہ کی پکڑ سے بچیں گے نہیں۔ نبی ان سے نفرت کرتے ہیں، فرشتے ان پر تھوک رہے ہیں، ان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، ان سے نفرت کر رہے ہیں۔ جو ظالموں کے ساتھ کھڑے ہیں، فاسقوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور عیاشوں کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ انہی کے ساتھ جائیں گے، محشر میں بھی انہی کے ساتھ ہوں گے، اور دنیا میں بھی ان کا انجام انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔